فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس اور اس کا نام لیا، پھر اس سے خطاب کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پکارا، فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ بھی آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیے۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام کو پکارا، اللہ نے ان کا نام لیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، نام لیا۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے والے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام لیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کو پکارا نام لے کر کے، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نام لے کے پکار رہے ہیں۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو سب نبیوں کے نام اللہ لے رہے ہیں۔ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لو؟ تو جس نبی کو اللہ پکار رہے ہیں ہر نبی کا نام لے لے کر پکارتے ہیں، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے 200 سے زیادہ مرتبہ پکارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی یا احمد قرآن میں نہیں کہا۔ جب بھی پکارا کیسے پکارا؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو اس طرح اللہ اپنے نبی کو اشاروں سے نبی، رسول، چادر اوڑھنے والے صفات سے تو پکارا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی یا محمد اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ یہ بھی سمجھ لیں قرآن میں 4 جگہ محمد ہے اور ایک جگہ احمد ہے۔ مثلا 4 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں۔ جہاں بھی نام لیا ہے رسالت کو بتانے کے لیے، کسی کو شک نہ ہو، یقین ہو جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں جو آخر میں بھیجے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ 26ویں پارے میں 2 جگہ محمد آیا ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، یہاں بھی رسالت بتائی۔ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ فتح میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن میں احمد ہے، 28ویں سپارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں ایک ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ ذکر کیا ہے رسالت کے ساتھ، لیکن پکار کر نہیں اے احمد، اے محمد، ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ نے فرق بتایا کہ باقی نبی بھی ہیں لیکن میں انہیں پکارتا ہوں نام لے کر، اور میرے حبیب کی اتنی بلند شان ہے کہ میں اسے نام لے کر نہیں پکارتا، اس کے مرتبے سے پکارتا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ کتنی عظمت والا نبی ہے۔ پھر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی ہے، لیکن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں جگہ قسمیں اٹھائیں۔ مثلا اپنے نبی کی جان کی قسم اللہ نے اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی مجھے تیری جان کی قسم ہے۔ اپنے نبی کے بول کی قسم اللہ نے اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اے محبوب تیرے بولوں کی قسم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق پر قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم اٹھائی کہ مجھے قلم کی قسم، اس کے لکھے کی قسم، میرے نبی کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ تو اپنے نبی کے اخلاق پر اللہ نے قسم اٹھائی۔ حضور علیہ السلام کے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، کا مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ بیت اللہ ہے؟ نہیں۔ یہاں پہاڑ ہیں؟ نہیں۔ زمزم ہے؟ نہیں۔ کیوں قسم اٹھائی؟ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب تیرے قدم اس شہر میں لگے ہیں، میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو اپنے نبی کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ پھر حضور علیہ السلام کی صفائی دیتے ہوئے اللہ نے قسم اٹھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، کہ قسم اٹھائی مجھے ستارے کی قسم ہے، میرا یہ محبوب نہ تو گمراہ ہے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ خواہشوں کے پیچھے چلے۔ تو اپنے حبیب کی صفائی اللہ نے قسم دے کر اٹھائی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، کہ تو رسول نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم، کہ مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، میرے حبیب بے شک تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ تو اپنے نبی کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی۔ بہت دن وحی نہیں آ رہی تھی، کسی وجہ سے اللہ نے روک دی، تو ایک کافر عورت نے حضور علیہ السلام کو طعنہ مار دیا کہ تیرا رب جو ہے وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ تیرے اوپر وحی نہیں بھیجے گا، اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے دیکھا میرے حبیب کا دل دکھ گیا، فوراً وحی آ گئی۔ پہلے قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ، اے میرے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم۔ ایک تفسیر اس کی ترجمے کی یہ ہے، واللیل اذا سجا، اے نبی تیری کالی زلفوں کی قسم۔ تو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ تو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں قسم اٹھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں باقی انبیاء بھی ہیں، کوئی قسم نہیں، اور اللہ کے حبیب کی اللہ نے ڈھیروں جگہ کتنی ساری قسمیں اٹھائیں۔ کیوں؟ ہمیں بتانا تھا کہ میرے حبیب کی اتنی بلند شان ہے جو میں تمہیں اپنے قرآن میں دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر قرآن پاک کا آپ دستور دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر کسی بھی نبی کے اعضاء کا ذکر نہیں کیا، مثلا جیسے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بتائی ہی بتائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی صورت اور جسم کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ مثلا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بالوں کا ذکر قرآن میں کیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے واللیل اذا سجا کی تفسیر بیان کی کہ اے نبی مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم ہے، تو اللہ کے حبیب کے بالوں کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ کیا فرمایا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آگے بیان کرتے کرتے فرمایا ما زاغ البصر، کہ میرے حبیب کی آنکھ جو ہے وہ پھسلی نہیں ہے، اس نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا۔ تو اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور آپ کی گردن کا ذکر دونوں ایک ہی آیت میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اے میرے حبیب اپنے ہاتھوں کو مغلولۃ الی عنقک، اپنی گردن کے اوپر باندھ کر مت رکھیے۔ عربوں میں یہ دستور تھا، جو آدمی کنجوس ہوتا تھا نا تو کہا جاتا تھا اس کے ہاتھ تو گردن پر بندھے ہیں، یعنی جیب میں جاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کنجوسی کو بیان کرنے کے لیے تھا۔
تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ اپنے ہاتھوں کو گردن پر مت باندھیے، یعنی آپ کنجوس مت بنیے گا، آپ تو سخی ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ تو حضور کی گردن کا ذکر بھی آ گیا، آپ کے ہاتھوں کا ذکر بھی آیا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر قرآن میں فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ جب بیت اللہ قبلہ تھا، اللہ نے بیت المقدس کر دیا، حضور کی چاہت تھی دوبارہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، تو آپ جب نماز پڑھاتے یا ویسے چلتے تو آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وحی اترے گی اور ہمیں کہا جائے گا کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ تو اللہ نے وہ نقشہ بیان کیا، اے میرے حبیب آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے چہرے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے سینے کا ذکر قرآن میں فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ کی کمر کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ اے نبی جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا ہے ہم آپ کا وہ بوجھ اٹھا دیں گے، آپ کو ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے سینے کا ذکر اللہ نے، دل کا ذکر قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ قرآن جبریل لے کر آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور سیدھا آپ کے دل کے اوپر یہ قرآن اتر رہا ہے۔ تو حضور کے دل کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب اس طرح کسی نبی کا نقشہ قرآن میں نہیں ہے، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو کھول کھول کر بیان کر دیا، یہ اللہ کے حبیب کی وہ خصوصیات ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جس کی اہمیت ہوتی ہے، اب جیسے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں استاد کے سامنے اونچا نہیں بولنا، دادا کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی، چچا کے تم نے آگے نہیں چلنا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو بتانے کے لیے ہم لوگوں کو آداب سکھائے قرآن میں کہ میرے نبی کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے آداب پہلے سیکھو۔ کیا فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کا کوئی میرے نبی کے آگے نہ چلے، میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کا تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جب میرا نبی گھر میں ہو میرے نبی کو آواز نہیں دینی، باہر بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرو، جب وہ آئے تو اس سے بات کرو، دستک دے کر آواز دے کر میرے نبی کو تم نے نہیں بلانا۔ اللہ اپنے نبی کا ادب سکھا رہے ہمیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، میرے نبی کو نام لے کر نہیں پکارنا۔ صحابہ کبھی حضور کا نام نہیں لیتے تھے، جب بھی بولتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بی ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، یوں آپ کو پکارتے تھے، نام لے کر نہیں پکارتے تھے، کیونکہ اللہ نے منع کیا میرے نبی کا نام لے کر تم نے نہیں پکارنا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے آداب بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ رہنا ہے تو اس انداز میں تمہیں رہنا ہوگا، ورنہ بے ادبی سے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو باقی انبیاء کے آداب نہیں بتائے، حضور کے آداب اللہ نے قرآن میں بتائے، کیوں؟ آپ کی عظمت کو اللہ نے واضح کرنا تھا۔ اچھا اب آپ ایک اور الگ سے انداز سے سمجھیں، ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں باقی انبیاء ہیں، دوسرے پلڑے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ ادھر اللہ کا انداز کیا ہے اور ادھر اللہ پاک کا انداز کیا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے مانگتے ہیں، امو مجھے پیسے دو، میرا جوتا لے کر آؤ، میرے کپڑے لے کر آؤ، تو پھر والدین اس کو لا دیتے ہیں۔ اور بعض بچے اتنے لاڈلے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے کہتے نہیں ہیں، باپ خود کہتا ہے یار یہ چیز میرے بچے کو پسند ہے میں لیتا جاتا ہوں، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے چلو اس کا میں جوتا لے کر آتا ہوں۔
اسی طرح کچھ انبیاء مانگتے ہیں تو ملتا ہے، اور ایک اللہ کا حبیب ہے جو مانگتا نہیں، بن مانگے اللہ عطا فرماتے جاتے ہیں۔ تو اب نبیوں کا فرق دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ بھول گئے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اور اپنے حبیب کے بارے میں اللہ فرما رہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو ایسے یاد کروائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ ادھر بھول گئے، ادھر اللہ اعلان کر رہے یہ کبھی نہیں بھولیں گے، کیوں؟ ہم ان کو خود ایسا یاد کروائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی، وہ کافر تھا، اللہ کو وہ سفارش اچھی نہیں لگی، تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا قرآن میں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آئندہ آپ نے مجھ سے ایسی سفارش نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ بھی جہالت والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ کتنی بڑی ڈانٹ ہے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی، وہ جانا چاہتے تھے جہاد سے، آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کا یہ عمل تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، تو اب اللہ ناراضگی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو کیا کہا اگر آپ نے آئندہ ایسے کیا تو ہم آپ کو جاہلوں کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ یہ ڈانٹ ڈپٹتی حقیقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تھوڑا سا خفا ہوئے تو اب اظہار ناراضگی کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے عفا اللہ عنک، 10ویں پارے میں فرمایا عفا اللہ عنک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو معاف کر دیا، گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ لما اذنت لہم، یہ تو بتائیں آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اندازہ لگائیں، ادھر ڈانٹ ڈپٹ اور کچھ نہیں، ادھر پہلے معافی کا اعلان کیا، پھر اپنے حبیب سے پوچھا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ تو یہ وہ انداز ہے جو بتا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب اور لاڈلے پیغمبر کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا ہے اور باقی انبیاء کے ساتھ کیسا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا یا داود لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، 23ویں پارے میں فرمایا داود آپ نے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کیا بتلایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم کھا کر فرمایا کہ میرا نبی تو اپنی خواہش کی ایک بات بھی نہیں کر سکتا۔ ادھر کہا آپ نے خواہش کے پیچھے نہیں چلنا گمراہ ہو جائیں گے، ادھر کہا پیچھے تو کیا چلنا، میرا نبی تو خواہش کا بول بھی نہیں بول سکتا، کیوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہے ان کے اوپر۔ تو اب یہ انبیاء کا فرق دیکھیے کیسے اللہ پاک کر رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، اے ہود ہم تو دیکھتے ہیں ہمیں تو بے وقوف دکھتا ہے۔ انبیاء کو ان کی امتیں کیا کہہ رہی ہیں ہمیں تو بے وقوف دکھتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا کہ یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ادھر اللہ پاک کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ دیوانے ہیں، آپ مجنوں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا حضور کہتے کہ میں دیوانہ نہیں ہوں۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، گلی میں کوئی بچہ کسی بچے کو کہے تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور اس کی ماں سن لے تو وہ دروازہ کھول کے کہتی دسا میں تینوں، خبردار میرے بچے نو اتنا کیا، کوئی نہیں میرا بچہ دیوانہ پاگل، تو ماں خود میدان میں آ جاتی ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو ہمیں بے وقوف دکھتے ہیں، انہوں نے خود ہی جواب دیا میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام کو کہا آپ دیوانے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے جواب نہیں دیا، اللہ خود میدان میں آ کر گویا جواب دینے آ گئے کہ میرے حبیب پیچھے ہو جاؤ، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون،
قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قلم کی قسم اٹھاتا ہوں، اس کے لکھے کی قسم اٹھاتا ہوں، اے میرے حبیب یہ جو مرضی کہتے رہے تیرا رب گواہی دیتا ہے کہ تو مجنون نہیں ہے، ان کے کہنے پر مت جائیے۔ تو کیا عجیب شان ہے، ایک نبی پر الزام لگتا ہے وہ خود جواب دیتا ہے، دوسرے کو کچھ کہا جاتا ہے اللہ جواب دینے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے نبی کی شان ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی عظمت والا نبی ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضور علیہ السلام حبیب اللہ ہیں۔ اب فرق دیکھیے، کلیم اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو حضور علیہ السلام نے مانگا نہیں، اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ وہ مانگ رہے ہیں تو کھلا ہے، انہوں نے مانگا نہیں، بن مانگے اللہ نے سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرا کام آسان کر دے، اور اپنے حبیب کو اللہ نے بن مانگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے میرے حبیب جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا ہم اس کو اٹھا کر آپ کے کام کو آسان کرنے والے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، 16واں پارہ ہے، اے موسیٰ آپ دوڑ کر کیوں آئے ہیں؟ دیکھو نا، کوئی استاذ اپنے شاگرد کو بلائے، باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو آواز دے بچہ دوڑا ہوا ہے، باپ بڑا خوش ہوتا ہے، اسی لیے بچہ دوڑ کر آتا ہے کہ فرما برداری دکھاتا ہے۔ کہ اے موسیٰ آپ دوڑ کر کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ میں اس لیے تیز تیز آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اور اللہ اپنے حبیب کو کوئی دوڑ نہیں لگوا رہے، خود فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا اللہ پاک سے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات نا باپ بچے کو چاکلیٹ چپس بسکٹ لے کے دیتا رہتا ہے، کہتا ہن راضی ہو گیا، بچہ کہتا ہاں جی میں راضی ہو گیا۔ تو یہ لاڈلے کی علامت یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایسی اظہار محبت سے فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب سب مجھے راضی کرنے میں لگے ہیں، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہ فرق اللہ نے انبیاء کا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، 13ویں سپارے میں ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ ہم بت پرستی میں چلے جائیں۔ دعا مانگی، یہ استقامت کی دعا تھی۔ تو ادھر دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر اللہ کے حبیب مانگ نہیں رہے، اللہ بن مانگے 22ویں پارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے حبیب آپ تو آپ ہیں، میں آپ کے خاندان کو بھی ہر قسم کی بت پرستی کی گندگی سے پاک کرنے والا ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا جو اہل بیت کا سلسلہ ہے ان میں کبھی کوئی بت پرستی میں چلا جائے۔ تو ادھر مانگ رہے ہیں، ادھر مانگا نہیں جا رہا، بن مانگے اللہ عطا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، 19واں پارہ ہے کہ یا اللہ بعد والوں میں میرے ذکر کو بلند فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ہمیں درود ابراہیمی عطا کیا۔ ہر نماز میں ہر مسلمان کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ ان کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو ہر مسلمان ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے۔ دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ حضور نے نہیں کہا یا اللہ میرے ذکر کو بلند کر دے، اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو خود ہی بلند کر دیا،
اور اتنا بلند کیا کہ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتحیات میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً کہتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یوں اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسا بلند کیا، جہاں اللہ کا نام وہیں اللہ کے حبیب کا نام بھی ہے۔ تو انہوں نے مانگا تب ملا، انہوں نے مانگا نہیں، اللہ نے بن مانگے ہی بلندی عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ یا اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، یعنی مجھے جنت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، سب انبیاء جنتی ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے مانگا نہیں، اللہ بن مانگے فرما رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے جنت کی چابی ہی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ جنت کے مالک بن گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، کوئی نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں۔ ادھر جنت مانگتے ہیں تب ملتی ہے، ادھر مانگا نہیں جا رہا، اللہ چابیاں ہی اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے عیوب کھلیں گے، اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے، مجھے رسوا نہ کرنا اس دن۔ اللہ نے دعا قبول کی، کوئی نبی رسوا نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے مانگا نہیں ہے قرآن میں، اللہ نے بن مانگے عجیب بات فرمائی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے حبیب آپ تو پھر آپ ہیں نا، ہم تو آپ کے غلاموں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، جو آپ کا غلام بن گیا وہ بھی رسوائی سے بچا لیا جائے گا۔ کیا عجیب اللہ نے اپنے نبی کی شان کو قرآن میں بیان کیا، دیکھیے کیسے اللہ پاک کا یہ نظام تھا۔ اب یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ترجمے سے پڑھیں گے تب ہمیں یہ سمجھ بھی آئے گا اور اس کا مزہ بھی آئے گا۔ اور یہی آیات قرآن کی مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے حبیب کی شان کو باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں بلند کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ صاحب قرآن ہے، تو صاحب قرآن کی شان میں نے قرآن میں اس انداز میں بیان کی ہے جو آپ کے سامنے میں نے کچھ اس کا خاکہ جو ہے وہ عرض کر دیا۔ یہ تو وہ تھا جو مجھے سمجھ میں آیا یا کہیں سے ملا، میں نے اس کو جمع کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، کیونکہ علم کا سمندر تو بڑا وسیع ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا بس میں نے جو کر دیا سو کر دیا، پتہ نہیں اور کیا کچھ اللہ نے بیان کیا ہوگا۔ تو بہرحال اتنا ہے کہ اس سے ہمیں بھی ایک تو اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، دوسرا کم از کم یہ نیت تو کریں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا کریں، تاکہ ایسی آیات کو پڑھ کر اللہ کے حبیب کی شان جب سامنے آئے گی اور محبت اللہ کے نبی کی ہمارے دل میں انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ تو سب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔